حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس عورت کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں اس میں نظر آنے لگ جائے تو ایسی عورت سے جلد اپنی جان چھڑا لو۔ ناظرین، یہ دنیا مرد عورت کی وجود سے چلتا ہے۔ کسی بھی چیز کی ترقی اور بہتری صرف مرد حضرات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں عورت بھی ایک اہم کردار انجام دیتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی بھی مذہب عورتوں کے مقام اور حیثیت اور ان کے کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جس طرح سے اسلام نے عورت کے مقام و مرتبہ کو بلند کیا ہے، اس کی مثال دوسرے کسی بھی مذہب میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، اسلام سے پہلے عورت نہایت ہی مظلوم اور ہر اعتبار سے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس میں عورت کی کوئی عزت اور کوئی احترام نہ تھا۔ عورت کے وجود کو بہت ہی ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اسے تمام برائیوں کا سر چشمہ جانا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم سے آزادی کا پیغام تھا۔ اسلام نے ان تمام جاہلانہ رسم و رواج کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور عورت کو اس کے حقوق ادا کیا اور جس عزت کے لائق تھی وہ سب اسے ناظرین دیا۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ پہلے بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے اور بہن بن کر بھائی کی سچی دوست بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ کے ساتھ نبھانے والے ہر دکھ اور سکھ میں اپنے شوہر کی جیون ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ کسی بھی عورت کا مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ ہر اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے جو دنیا کی کسی دوسرے مذہب نے عورتوں کو عطا نہیں کیا۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا مذہب اسلامی ہے جس نے خاندانی رشتوں کی پہچان کروائی ہے، ماں بہن پھوپھی خالہ کے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور انسان کو ان کی پاکیزہ رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ ویڈیو میں عورت کی وہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں جن سے عورت کا کردار کے بارے میں پتہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کی 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کی وجہ سے عورت کو منحوس اور بدبخت پہچانا جاتا ہے۔ یہ 3 کام یا 3 غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہیں وہ منحوس اور بدبخت کہلاتی ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری کی بات ضرور ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورتوں کی تعریف کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، شوہر اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کے جان و مال کی حفاظت کرے، کیونکہ اس پر سب سے زیادہ حقدار اس کے شوہر کا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے بہتر عبادت ہے، اور نماز کے تمام ارکان میں سب سے بڑا ارکان سجدہ کا ہے، لیکن اسلام نے شوہر کا مقام اور مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو دوسرا حکم بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر سوار ہو تب بھی وہ اس کا حکم مانے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے جنت کی حوریں اس بیوی کو بددعا دیتی ہیں۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی عزت و وقار کا محافظ ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت دنیا اور آخرت کے لیے کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ عورت جو کام بھی کرے اس سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے۔ روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھے۔
नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि बदबख्त और मनहूस औरत की 3 निशानियां होती हैं। पहली निशानी यह कि वह अपने घर वालों की गीबत करती हो, और दूसरी निशानी यह है कि वह हर बात पर झूठ बोलती हो, और तीसरी निशानी यह है कि वह अपने शौहर की नाफरमानी करती हो। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि यह 3 निशानियां जिस औरत में पाई जाए वह औरत मनहूस होती है और वह अपने साथ साथ पूरे घर को बर्बाद कर देती है। इसलिए यह 3 काम किसी भी औरत को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।